اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھی۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھی؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دہ، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ دنیا کے پالتو جانور کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جو جانور ہم دنیا میں پالتے ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا جنت میں وہ مل سکتے ہیں؟ محمد کاشف لاہور۔ جانوروں کے لیے فوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، بھئی جانور تو مر جاتا ہے بیچارہ تو بس وہ مر کے ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے آخرت میں، نہ وہ جنت میں، کوئی ایسی ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جانوروں سے اتنا حساب ہوگا کہ کسی جانور نے بے سینگ والے یعنی سینگ والے بکرے نے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کر کے انتقام لیں گے، ایک روایت ہے۔ تو یہ علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یعنی انصاف میں مبالغہ، ظاہر ہے سینگ والے جانور نے جب بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اس کو تو جانور تو مکلف نہیں ہے شرعی احکام کا، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنی ایک قدرت دکھانے کے لیے کہ اتنا میں انصاف لے رہا ہوں، انصاف سے کام لے رہا ہوں کہ اس نے اپنے سینگ کا بھی اگر ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا، تو اس کو مجازن حساب و کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ حساب نہیں ہے، اصل میں انسانوں کو دکھانے کے لیے، تو اصل حساب تو انسانوں کا ہوگا، لیکن جانوروں کو پھر اگر اتنا حساب ہوگا بھی تو مٹی کر دیا جائے گا ان کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، جو اصول یہی ہے۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، لہذا جانور مر گیا تو ختم، کیونکہ جانور تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے، تو آپ نے پال لیا تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہو گیا، تھوڑا سا مانوس ہو گئے، ٹائم گزر گیا آپ کا۔ ویسے میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اچھا پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ اگر آپ کو جنت میں جانے کے بعد دل چاہا کہ اللہ جو میں نے بلی پالی ہوئی تھی، جو میں نے بکرا پالا ہوا تھا، بڑا محبوب ہے مجھے چاہیے، تو جنت میں قرآن کہتا ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گی جنت میں۔ تو اس لیے اللہ کسی کو اس کا پالتو جانور جنت میں دینا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، میں نے تو صرف ایک اصول اور ضابطے کی بات کی ہے کہ ایسی کوئی ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ جنت میں آپ کو یہی جانور مل جائیں گے۔ بہرحال اللہ ہر خواہش آپ کی پوری کرے گا، لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے معاشرے میں کتے بلی پالنے کا جو رواج آ رہا ہے نا، یہ وہاں آ رہا ہے جہاں اولادیں نہیں ہو، بچے روکے جا رہے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے۔ انسان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کی تفریح کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اولاد کی نعمت رکھی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں گفٹ کر دیتا ہے۔ تو بچے کیوں نہیں پالتے آپ لوگ؟ میں حیران اس پر ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس گھر میں چھوٹا بچہ ہے نا، اتنی تفریح ہے اس گھر میں، اتنی انٹرٹینمنٹ کا سامان موجود ہے کہ اس کو کتے بلی پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور میں تھوڑا سا کھلی ڈلی زبان بھی استعمال کرتا ہوں، یعنی آپ کے ہاں جو ہے نا ہر 1-2 سال کے بعد کوئی لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے بچوں کا، وہ نیا پیس آنا چاہیے مارکیٹ میں۔ وہ چھوٹا بچے کی تفریح الگ ہی ہوتی ہے۔ جو بڑے ہو جاتے ہیں نا
وہ الگ ٹائپ کی یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. چھوٹا بچہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا نہیں دے سکتا. اس کا مسکرانا، اس کی حرکتیں، اس کا اچھلنا کودنا، یقین نہ آئے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بچوں کی حرکتیں، بچوں کی کہکہے، بچوں کی مسکراہٹ، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جبکہ وہ بچے اجنبی بچے ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے اپنے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر گھر میں سب بور ہو رہے ہیں. تو بچے کی گھر میں موجودگی یہ بہت ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ والدین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا، والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے. بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے. یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے. اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ. اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ خام ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز، جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئی. ہزار گز کے بنگلے ہیں اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیوانے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں. میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، میں ہر گھر میں جاتا ہوں، یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں، ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر. اللہ یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری، اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا ہے یہ، کس کے لیے بنایا آپ نے، آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے، اس کو اولاد تو نہیں کہتے، تو کیا ہو گیا، عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے، وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے. دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی، گارڈن بنانے کی، اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں، کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر، آپ باقی جانور پالیں، لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو، بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے، ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی، تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی، لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں. بکریاں، بھیڑ، گائے، بھینسیں یہ پالیں گے، دودھ فائدہ ہوگا، آرگینک دودھ ملے گا آپ کو، آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے، آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے، اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی، پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدہ مند ہے. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پال لیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں. جب حفاظت نہیں ہے، کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے. یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا. بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو.
خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا. میں گھر میں رہتا ہوں, میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا, کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے. صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے, یہ صرف صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو. مسجد کا مطلب ایک نماز کا, عبادت کا کمرہ الگ کر دو. کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے یہاں جانا ہوا, بڑا گھر تھا ان کا, انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا. اتنا پیارا کمرہ تھا, اس میں عود کی دھونی تھی, خوشبو تھی, اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے, بڑا گھر ہے, تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے. اور جو فقہا نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا, وہ ایسے ہی کمرے میں دی ہے. لیکن آج گھروں میں ٹی وی لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا, ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا, مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا, نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں, جس کا گھر چھوٹا ہو, کمرے ہی دو ہوں, وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر. تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں. ہابی کے لیے کیٹ پالنا. میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے, کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے, کیونکہ پاک جانور ہے, ناپاک نہیں ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے. لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے. یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, خوراک سستی ہو جاتی ہے. مرغیاں پالیں گے, انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو, کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, تمام پیغمبروں نے. تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بیان کی, فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے. یعنی گھریلو جانور, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا. بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا, تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہے, کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے, کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں, فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو. کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے. دیکھیے, جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے, یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے, یعنی حرام. بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے, یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے, تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں, دوسرے دلائل کی روشنی میں. اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے, جھوٹا پاک ہے بلی کا, تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے, تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا, بچنا بہتر ہے. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں. حرام میں نہیں کہہ رہا, قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں, اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟
اگر گائے بھینس بکریاں مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں. میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں. بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ. تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے. گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس سے بھی مزہ آتا ہے. اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے پالنا. یعنی کاروبار کرنا، پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور. یہ بھائی دولہا ہے عثمان کلیم بل کلیم اللہ دولہا تشریف. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. دلہن کا نام سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ جناب 50,000 مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ کا نکاح عثمان کلیم بل کلیم اللہ سے کروں، اجازت ہے؟ تشریف رکھیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عثمان کلیم والکلیم اللہ، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا. جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. اتنی سی بات تھی یار، دیکھو اتنی سی بات تھی، اس کو کیا بنایا ہوا تھا. 2 منٹ کا کام ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے، آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں، آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی آگے. ابے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی، وہاں بھی کھا پی رہی تھی، ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا، بھوکے مر رہے تھے، ایک اور آ گئی. اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا، بارشیں ہو رہی ہیں، اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو، تو یار ادھر سے ادھر آ گئی اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو، او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا، جن کے پاس دین نہیں ہے، خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے، آخرت تو بعد میں. ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے. ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی، تمہیں پسند تھی، تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے.
تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ, فون پہ گپ شے نہیں مارو, اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو, قبول ہو جائے وہاں سے تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, مر رہے ہو بھوک سے, تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے, 5ویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا خیال ہے, وہاں بھی کھا رہی ہے ادھر بھی کھا لے گی, ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہتا ہے نا کچھ, تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی, اس طرح نا لوگوں کا حصہ. اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے, ہر مخلوق کے ہوتے ہیں. تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں, انڈے بھی ہو جاتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا, لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے, اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں, اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو, بھائی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی, فطرت سے آگے مت نکلو. تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے, پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں ایک کھلونا مل رہا ہے آپ کو, گورے کتے پالتے ہیں, بندر پالتے ہیں, ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں. جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں, تمہاری تو اولاد ہے بھائی, بندروں سے اچھی ہے, کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد, یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ بھائی تیری ٹینشن نہیں ہے, یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ, پھر بھی ہم خوش ہیں. 4 بیویاں ہو گئی, 16 ہو گئے. آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا ہوا تھا, یہ تو خوش ہیں, آگے گھر کے حالات کیا ہے وہ تو بتا نہیں رہی ہے. ابے خاتون نے لکھا, لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نہیں بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے, بیویاں ہو بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پروگرام تو بڑھ جائے گا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے, بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ, لائف کو انجوائے کرو, خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار, وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ کا ٹائم, ان کے عشق معاش کے چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نیچرل ہے, شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون, میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا, جو لوگ جانتے ہیں, آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں بھائی, ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے, اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی, اور کچھ چینلز نے بھی, اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو, نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں, اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے, وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بے غیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے, تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے. اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی, اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے.
تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے. نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں, یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے 2 ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے اوپر طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے 2 کام ہیں, ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ 2 ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو, تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں, بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا, اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی, اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں. ایسے یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا وہ. ان کم وقتوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے ہم نے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم وقتوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو, یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہے. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے, دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں, مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے,
کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈیسک میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں یونیورسٹی میں وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے, کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں, تبھی تو جامعہ رشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعہ رشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکا لڑکی, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ. سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے نا, ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہیں, ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے, لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعہ رشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے, ماحول صحیح نہیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے, ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, وہ لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے. باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت, میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ اکثر و بیشتر, یا بہت دفعہ, اکثر و بیشتر بھی نہیں کہو, بہت دفعہ یہی ہوتا ہے اس کا آؤٹ پٹ. تو میں نے جو بیان کیا ہے نا, یہ میرا کلپ چلاؤ, اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو. وہ جو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعہ رشید میں, اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے. ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں, اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا, اس میں کیا برائی ہے بھائی. اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی, اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال پر جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی, کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو, شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑے مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی, وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے, آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی, نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا, تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے.
यूरोप अमेरिका ने इसको ऐप बना के पेश कर दिया लिबरल लोगों ने कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है। भाई साहब, वो इंसान पैदा कर रही है, बरसाती मेंढक पैदा नहीं कर रही है। वो हमारी माओ ने हमें ना जना होता, आज हम यहाँ ना बैठे होते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मां ने भी उसको जना है, मूसा की मां ने भी उसको जना है, जितने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन की मां ने जना था, न्यूटन की मां भी न्यूटन बन जाती, न्यूटन पैदा नहीं होता। वो भी कहती मैं न्यूटन बनूंगी, मैं पढ़ाई को फोकस करूंगी, शादी करके बच्चे पैदा नहीं। न्यूटन आता मार्केट में। तुम लोगों ने औरत को यार यानी औलाद के पैदा करने को एक ऐप बना दिया है। औरत का तो सबसे बड़ा एहसान ही है कि वो नस्ल पैदा करती है। नस्ल में अगर बंदर पैदा हो रहे हैं तो गलत है, अगर इंसान पैदा हो रहे हैं, अगर बंदर या बरसाती मेंढक पैदा हो रहे थे ना तो गलत था। पैदा क्या हो रहा है? इंसान पैदा हो रहा है। भाई ये तो सबसे बड़ा औरत का सोसाइटी में किरदार है। और हमारी माओ को इज्जतें इसी बेस पे तो मिली है, औलाद जन्म दी है उन्होंने। बुढ़ापे में क्या करोगी भाई तुम? मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना। एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने एक पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं एक खातून से मिली जिसकी बरवक्त शादी हो गई थी, लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। देखिए सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा दोबारा से। उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजेड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी और उनकी पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। आज जब वो एजुकेटेड खवातीन को देखती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो उनके दिल से एक आह निकलती है। नीचे कमेंट्स में वाह बिल्कुल सही कहा आंटी, बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बाप ने जुल्म किया, बालिग होते ही शादी कर दी। आज जब वो एजुकेटेड लड़कियों को देख रही हैं तो उनके दिल से क्या निकल रही है? आह काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। तो टेंशन लेने का है ही नहीं है। जब नहीं अल्लाह मियां कह रहे टेंशन लेने का नहीं है तो फिर किस लेने का क्यों है फिर टेंशन? टेंशन जो अल्लाह की तरफ से आए वो लिया करो भाई। अब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह हम सबको आजमाइशों से बचाए। बाज़ जैसे मौलाना तारिमी साहब का बेटा बेचारा जवानी में चला गया, अब ये टेंशन किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। इसमें वो बेचारे गमजदा हो गए, फिर भी जबान से वो नाशुक्री की बात नहीं कर रहे। ये भाई इस तरह की टेंशनें हर एक को आती हैं, लेकिन ये थोड़ी जो दीनदार होते हैं वो जल्दी उस टेंशन से निकल आते हैं। अल्लाह पे सोच के, तवक्कुल करके, सबर करके, बेदीन आदमी उसमें मर जाता है। तो एक तो हादसात की या इस तरह की वो तो सबके साथ हो सकती है, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। लेकिन ज्यादातर टेंशनें हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत की हुई है। तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो, शादियां भी दबा के करो, बच्चे भी स्पीड से पैदा करो। हाँ, फिर उनकी तरबियत की फिक्र भी करो, खाली एक्सीलेटर पे पाँव मत रखो। तरबियत का मतलब ये है कि उनके बुरे माहौल में ना बैठने दो। ये जो चोर डाकू निकलते हैं ना बच्चे, ये वो नहीं होते जो 2-2 10-10 बच्चे थे तो संभल नहीं रहे थे। ये वो बच्चे होते हैं कि 2 होते हैं तो भी संभालने की फिक्र ही नहीं होती। तो चर्सियों में बैठ रहे हैं, डाकुओं में घूम रहे हैं, तो फिर तो एक बच्चा भी होगा वो भी बिगड़ेगा। तो ज्यादा होंगे तो आपस में खेलने दो उनको, इधर उधर ताल्लुक ना रखने दो, इस नजर रखो। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे निकलेंगे। फिर भी ना निकले तो भाई नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं ठीक कर सके तो हम और आप कहां से कर सकते हैं? कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह पे जो तवक्कुल करेगा खुश रहेगा, जो तवक्कुल नहीं करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा और तन्हाई काटेगी उसको। मुफ्ती साहब वो कोई लोग कौन लोग क़यामत का ज़लज़ला में क़यामत की लंबा सा जवाब है, फिर बताऊंगा। मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब बराए मेहरबानी पूरा दें ताकि आखिरत की तैयारी कर सकूं। अल्लाह क़यामत में अहले ईमान से क्या सवालात करेंगे? भाई हर सवाल होगा। नमाजों का सवाल, किसी ने कत्ल किया उसके बारे में सवाल, चोरी के बारे में, ये तो आपने पूरी जिंदगी पूछ ली। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनका सवाल, और जिन चीजों को लाजमी करार दिया है उनका सवाल होगा। अगर सूद पर कर्जा लिया जाए और इसमें कुछ रकम ये क्या लिखा हुआ है, सदका कर दी जाए, नहीं भाई, सूद पे जो कर्जा लिया है ना आपने, वो रकम हराम नहीं होती। हराम वो रकम होती है जो आप सूद बैंक को देंगे। तो अगर सूद पे कर्जा लिया तो पूरी हलाल रकम है। गुनाह होगा कि सूद पे कर्जा लिया क्यों, ये अमल गुनाह होगा। तो इसकी इख्तलाफी है कि तौबा करे और आइंदा ये हरकत ना करे। बाकी वो रकम हराम नहीं होती, उससे जो कारोबार होगा वो जायज होगा। लेकिन तौबा करे कि मैंने, क्योंकि हदीस में आता है जो सूदी कर्जा लेता है उस पर भी लानत। तो हराम वो रकम होगी जो आप इजाफी बैंक को देंगे। बैंक के लिए उस पर लाजिम है कि वो अपने प्रॉफिट में शामिल न करे, बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दे। बैंक इतना नेक होता तो बैंक क्यों होता? मुफ्ती साहब विरासत के मुतालिक बयान फरमाए, हमारे मामू ने अम्मी को इनका हिस्सा नहीं दिया। 25 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, हम 25 साल से किराए के घर में रह रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मैंने हिस्से का जिक्र किया। मामू को बताएं जो खा रहे हैं ना, आग के अंगारे खा रहे हैं। कुरान ने बहुत ताकीद से खास तौर पे औरत के विरासत का हिस्से का तस्करा किया है। ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा कर, ईमान वालों तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि औरत का माल तुम
کھا جاؤ. تو اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے. تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ اگر بہن کو وراثت نہیں دے رہے تو یوں سمجھو کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. مفتی صاحب میرا نام وسیم ہے اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا ہوں, آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے, آج نہیں ہو سکتی, میری طبیعت خراب ہے. مفتی صاحب ایزی پیسہ میں, ایزی کیش لون میں